السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلاصۂ تفسیر: اگر حق تعالیٰ تمہارا ساتھ دیں تب تو تم سے کوئی نہیں جیت سکتا، اور اگر تمہارا ساتھ نہ دیں تو اس کے بعد ایسا کون ہے جو تمہارا ساتھ دے اور تم کو غالب کر دے۔ اور صرف اللہ تعالیٰ پر ایمان والوں کو اعتماد رکھنا چاہیے، اور نبی کی یہ شان نہیں کہ وہ نعوذ باللہ خیانت کرے، حالانکہ خائن کی تو قیامت میں رسوائی اور فضیحت ہوگی، کیونکہ جو شخص خیانت کرے گا وہ شخص اپنی اس خیانت کی ہوئی چیز کو قیامت کے دن میدان حشر میں حاضر کرے گا تاکہ سب خلائق مطلع ہوں اور سب کے روبرو فضیحت اور رسوائی ہو۔ پھر میدان قیامت کے بعد ہر شخص کو ان خائنوں میں سے اس کے کیے کا دوزخ میں پورا عوض ملے گا، اور ان پر بالکل ظلم نہ ہوگا کہ جرم سے زائد سزا ہونے لگے۔ غرض خائن تو مغضوب اور مستحق جہنم ہوا، اور انبیاء علیہم السلام بوجہ رضا جوئی حق کے قیامت میں سر بلند ہوں گے۔ پس دونوں امر جمع نہیں ہو سکتے، جیسا آگے ارشاد ہے۔ سو ایسا شخص جو رضائے حق کا تابع ہو جیسے نبی، کیا وہ اس شخص کے مثل ہو جائے گا جو کہ غضب الہی کا مستحق ہو اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہو؟ جیسے خائن، اور وہ جانے کی بری جگہ ہے۔ ہرگز دونوں برابر نہیں ہوں گے، بلکہ یہ مذکورین یعنی متبعان رضائے حق اور مغضوبین درجات میں مختلف ہوں گے اللہ تعالیٰ کے نزدیک، کہ متبع محبوب اور جنتی ہے اور مغضوب دوزخی ہے، اور اللہ تعالیٰ خوب دیکھتے ہیں ان کے اعمال کو، اس لیے ہر ایک کے مناسب معاملہ فرما دیں گے۔ حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر بڑا احسان کیا جبکہ ان میں انہی کی جنس سے ایک ایسے عظیم الشان پیغمبر کو بھیجا کہ وہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی آیتیں اور احکام پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں، اور ظاہری اور باطنی گندگیوں سے ان لوگوں کی صفائی کرتے رہتے ہیں، اور ان کو کتاب الہی اور سمجھ کی باتیں بتلاتے رہتے ہیں۔ اور بالیقین یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے قبل سے صریح غلطی یعنی شرک و کفر میں مبتلا تھے، اور جب احد میں تمہاری ایسی ہار ہوئی جس سے 2 گنا تم بدر میں جیت چکے تھے، کیونکہ احد میں 70 مسلمان شہید ہوئے اور بدر میں 70 کافروں کو قید اور 70 کو قتل کیا تھا، تو کیا ایسے وقت میں تم بطور اعتراض نہ صحیح بطور تعجب کے یوں کہتے ہو کہ باوجود ہمارے مسلمان ہونے کے یہ ہار کدھر سے ہوئی، یعنی کیوں ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ یہ ہار تمہاری طرف سے ہوئی۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کے خلاف نہ کرتے تو نہ ہارتے، کیونکہ اس قید کے ساتھ وعدہ نصرت کا ہو چکا تھا۔ بے شک اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پر پوری قدرت ہے۔ جب تم نے اطاعت کی اپنی قدرت سے تم کو غالب کر دیا، اور جب خلاف کیا اپنی قدرت سے تم کو مغلوب کر دیا۔ اور جو مصیبت تم پر پڑی جس روز کے دونوں گروہ مسلمانوں اور کفار کے باہم مقاتلہ کے لیے مقابل ہوئے، یعنی احد کے دن، سو وہ مصیبت خدا تعالیٰ کے حکم سے ہوئی، کیونکہ چند در چند حکمتیں تھیں جن کا بیان اوپر بھی آ چکا ہے، اور ان میں سے ایک حکمت یہ ہے تاکہ اللہ تعالیٰ مومنین کو بھی دیکھ لیں، کیونکہ مصیبت کے وقت اخلاص وغیر اخلاص ظاہر ہو جاتا ہے، جیسا گزر بھی چکا ہے، اور ان لوگوں کو بھی دیکھ لیں جنہوں نے نفاق کا برتاؤ کیا، اور ان سے شروع جنگ کے وقت جب کہ 300 آدمیوں نے مسلمانوں کا ساتھ چھوڑ دیا تھا، جیسے کہ پہلے آ چکا ہے۔ یوں کہا گیا کہ میدان جنگ میں آؤ، پھر ہمت ہو تو اللہ کی راہ میں لڑنا، یا ہمت نہ ہو تو گنتی ہی بڑھا کر دشمنوں کی مدافعت کرنا، کیونکہ بہت سی بھیڑ دیکھ کر کچھ تو ان پر رعب ہوگا اور اس سے شاہد ہٹ جاویں۔ وہ بولے اگر ہم ڈھنگ کی لڑائی دیکھتے تو ضرور تمہارے ساتھ ہو لیتے، لیکن یہ کوئی لڑائی ہے کہ وہ لوگ تم سے 3-4 گنا زیادہ، پھر ان کے پاس سامان بھی زیادہ، ایسی حالت میں لڑنا ہلاکت میں پڑنا ہے، لڑائی اس کو نہیں کہتے۔ حق تعالیٰ اس پر ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ منافقین اس روز جب کہ ایک خشک جواب دیا تھا کفر سے، ظاہراً بھی نزدیک تر ہو گئے بنسبت اس حالت کے کہ وہ پہلے سے ظاہراً ایمان سے کسی قدر نزدیک تھے، کیونکہ پہلے سے گو وہ دل سے مومن نہ تھے مگر مسلمانوں کے سامنے موافقت کی باتیں بناتے رہتے تھے۔ اس روز ایسی طوطا چشمی غالب ہوئی کہ کھلم کھلا مخالفت کی باتیں منہ سے نکلنے لگیں، اس لیے پہلے سے جو ظاہری قرب ایمان کے ساتھ تھا وہ کفر کے قرب میں تبدیل ہو گیا، اور یہ قرب اس قرب سے زیادہ اس لیے ہے کہ موافقت کی باتیں دل سے نہ تھیں، اس لیے زوردار نہ تھیں،
اور یہ مخالفت کی باتیں دل سے تھیں، اس لیے عبارت بھی زوردار تھی۔ یہ لوگ اپنے منہ سے ایسی باتیں کرتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں، یعنی دل میں تو یہ ہے کہ ان مسلمانوں کا کبھی ساتھ نہ دیں، گو لڑائی ڈھنگ ہی کی کیوں نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں جو کچھ یہ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ اس لیے ان کے اس قول کا غلط ہونا اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ یہ ایسے لوگ ہیں کہ خود تو جہاد میں شریک نہ ہوئے اور اپنے ہم نسب بھائیوں کی نسبت جو کہ مقتول ہو گئے، گھروں میں بیٹھے ہوئے باتیں بتاتے ہیں کہ اگر ہمارا کہنا مانتے، یعنی ہمارے منع کرنے پر نہ جاتے تو بے فائدہ قتل نہ کیے جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ اچھا تو اپنے اوپر سے موت کو ہٹاؤ اگر تم اس خیال میں سچے ہو کہ میدان میں جانے سے ہی ہلاکت ہوتی ہے، کیونکہ قتل سے بچنا تو موت ہی سے بچنے کے لیے مقصود ہے۔ جب وقت مقرر پر موت گھر بیٹھے بھی آ جاتی ہے تو قتل بھی وقت مقررہ پر نہیں ٹل سکتا۔ اور اے مخاطب، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں یعنی دین کے واسطے قتل کیے گئے، ان کو اور مردوں کی طرح مردہ مت خیال کیا کرو، بلکہ وہ لوگ ایک ممتاز حیات کے ساتھ زندہ ہیں اور اپنے پروردگار کے مقرب یعنی مقبول ہیں، ان کو رزق بھی ملتا ہے اور وہ خوش ہیں اس چیز سے جو ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے عطا فرمائی، مثلاً درجات، قرب وغیرہ، یعنی رزق ظاہری بھی ملتا ہے اور رزق معنوی یعنی مسرت بھی۔ اور جس طرح وہ اپنے حال پر خوش ہیں، اسی طرح جو لوگ ابھی دنیا میں زندہ ہیں اور ان کے پاس نہیں پہنچے بلکہ اس سے پیچھے رہ گئے ہیں، ان کی بھی اس حالت پر وہ شہداء خوش ہوتے ہیں کہ اگر وہ بھی شہید ہو جاویں تو ہماری طرح ان پر بھی کسی طرح کا خوف واقع ہونے والا نہیں اور نہ وہ کسی طرح مغموم ہوں گے۔ غرض ان کو دو خوشیاں حاصل ہوں گی، ایک اپنے متعلق، دوسرے اپنے متعلقین کے متعلق۔ آگے ان دونوں خوشیوں کا سبب یہ بتلایا کہ وہ اپنی حالت پر تو خوش ہوتے ہیں بوجہ نعمت و فضل خداوندی کے جس کا انہوں نے مشاہدہ کر لیا، اور دوسروں کی حالت پر خوش ہوتے ہیں اس وجہ سے کہ وہاں جا کر مشاہدہ کر لیا کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے اعمال کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ تو جو لوگ ان کے متعلقین پیچھے رہ گئے ہیں اور نیک اعمال جہاد وغیرہ میں لگے ہیں، ان کو بھی ایسے ہی انعامات ملیں گے۔ الحمدللہ الحمدللہ حمداً کثیراً طیباً مبارکاً فیہ کما یحب ربنا ویرضی۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔